675। इस हिसाब से ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंचने का दिन भी गुजर चुका था और यही ज्यादा परेशानी की बात थी। उसने अपने दफ्तर में फोन करके पूछा। पता चला वाकई 3 दिन गुजर चुके हैं और वो बाकायदा ऑफिस अटेंड करता रहा है। इन उलझनों के पेश नजर उसने सुपर मास्टर से रब्ता कायम करना चाहा, लेकिन पास्कल बोमा ने इसका मौका नहीं दिया। वहां से मास्कमैन के मुल्क पहुंचने के बाद उसने उसे आजाद छोड़ दिया। दिमागी तौर से आजाद होने के बाद जॉन के लिए परेशानियां और बढ़ गईं। कोई उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा था। उधर मास्कमैन ने कहा, पास्कल, तुमने जॉन को आजाद छोड़कर अच्छा नहीं किया। वो सुपर मास्टर को 3 दिन का हिसाब नहीं दे सकेगा। इस तरह मालूम हो जाएगा कि उसकी जगह कोई दूसरा टेलीपैथी का इल्म हासिल कर चुका है। अगर उसे मार डाला जाए तो इल्जाम फराद पर आएगा कि उसने पहले की तरह उनके एक और टेलीपैथी जानने वाले को मार डाला है। यह किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मास्कमैन के पास भी एक टेलीपैथी जानने वाला आ गया है। उसके मुताबिक पास्कल ने जॉन नोएल को चुपचाप खत्म कर दिया। यह मालूम हो चुका था कि मैं इस्तांबुल में कहीं छुपा हुआ हूं। मास्कमैन ने कहा, वहां मेरी तंजीम का एक बॉस है जिसका नाम गॉस्कर है। मैं उसकी आवाज सुना रहा हूं। उसके दिमाग में पहुंचकर उसे अपना आलाए कार बनाओ और उसके जरिए फरहाद को तलाश करो। उसने गॉस्कर की आवाज कैसेट रिकॉर्डर के जरिए सुनी, फिर उसके दिमाग में पहुंच गया। मास्कमैन की हिदायत के मुताबिक तरीकाकार यही था कि पास्कल एक पुरस्कार शख्स बनकर गॉस्कर वगैरह को अपना आलाए कार बना लेगा। गॉस्कर के दिमाग में पहुंचकर पता चला वो पहले ये ख्यालखानी करने वाले का आलाए कार बन चुका है और अब माइटी पाशा के यहां मुझे तलाश करने गया है। पास्कल ने मास्कमैन से कहा, तुम्हें अपनी तंजीम के बॉस पर अंधा एतमाद करना होता है क्योंकि तुम किसी की अंदरूनी नीयत को पढ़ नहीं सकते। तुम्हारा वो गॉस्कर तुम्हें धोखा दे रहा है और सुपर मास्टर के लिए काम कर रहा है। उसने गॉस्कर और नई ख्यालखानी करने वाले के गठजोड़ के बारे में बताया तो मास्कमैन ने नफरत और गुस्से से कहा, उस गद्दार पर कोई इल्जाम न लगाओ, चुपचाप उसे सजा देते रहो, उसे जहनी अजाब में मुब्तला रखो। पास्कल ने कहा, गॉस्कर की बेटी जवान भी है और हसीन भी, क्या मैं उसे अगवा करने जाऊं? तुम शैतानी नियत रखते हो, यह हवस तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। हमारी हुकूमत ने इसीलिए तुम पर हमारे ही मुल्क में रहने की पाबंदी आयद की है। यहाँ हुस्न और शबाब की कमी नहीं है, तुम्हारी हर जरूरत पूरी हो सकती है। लिहाजा इस्तांबुल में ऐसे आलाए कार बनाओ जो लड़की के अगवा होने के बाद उसे छुपा कर रख सकते हो। याद रखो, तुम्हारी सलामती इसी में है कि तुम इस मुल्क से बाहर ना जाओ और अपना ताल्लुक हमारी हुकूमत से जाहिर ना होने दो। उसने फौरी तौर पर इस्तांबुल के 2 जवानों को अपना आलाए कार बनाया, फिर उनसे पूछा, तुम में से कौन गॉस्कर की बेटी को हासिल करना चाहता है? एक ने कहा, मैं उस मगरूर लड़की को जबरन हासिल करना चाहता हूं। उसका बाप यहाँ का बेताज बादशाह है, वो मुझे आवारा समझकर मेरे नाम पर थूकती है, जबकि उसका बाप शहर का बदतरीन गुंडा है। अगर वो मिल जाए तो कुछ अरसे तक उसे कहां छुपा कर रखोगे? शहर से बाहर एक खंडर है, वहां की खस्ता और शिकस्ता 4 दीवारी में उसे बांध कर रखूंगा। जब वो सर से पांव तक मेरी हो जाएगी तो बाप पर भी भरोसा करना भूल जाएगी, फिर शायद मेरे साथ जिंदगी गुजारने पर राजी हो जाए। तुम अपनी गाड़ी में गॉस्कर की कोठी के करीब रहो। जब वो बॉडीगार्ड के साथ बाहर निकले तो उसका ताक़ुब करना। मैं मुनासिब वक्त पर तुमसे राब्ता कायम करूंगा। पास्कल ने गॉस्कर के जरिए उसकी बेटी टीना की आवाज सुनी थी। वो टीना के दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे कोठी के बाहर ले आया। 2 बॉडीगार्ड्स उसके सामने आकर अदब से खड़े हो गए। वो कहने लगी, मेरे साथ कोई एक जाएगा और वही कार ड्राइव करेगा। एक ने उसके लिए कार का दरवाजा खोला। वो शाहाना अंदाज में बैठ गई। दूसरे बॉडीगार्ड्स ने स्टीयरिंग सीट पर आकर गाड़ी स्टार्ट की, फिर उसे कोठी के अहाते से निकलते हुए पूछा, जी बेबी, कहाँ चलूं? किसी भी बड़े शॉपिंग सेंटर तक चलो। उसने हुक्म की तामील की। एक शॉपिंग सेंटर के सामने आकर गाड़ी रोक दी। टीना ने कहा, मेरे लिए कोको चॉकलेट का एक पैकेट ले आओ। वो कार से उतरकर तेजी से चलता हुआ फिर शॉपिंग सेंटर की भीड़ में गुम हो गया। टीना पिछली सीट से निकलकर स्टीयरिंग सीट पर आई। गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसे आगे बढ़ाती चली गई। जब वो जरा दूर निकल गई तो पास्कल ने उसके दिमाग को आजाद छोड़ दिया। वो एकदम से हैरान होकर सोचने लगी, ये मैं गाड़ी में कैसे आ गई? अभी तो अपने बेडरूम में थी। उसने सड़क के किनारे कार रोक दी। पास्कल ने नौजवान आलाए कार से कहा, मार्टिन, इस कार के पीछे गाड़ी रोको और जाकर टीना को ले आओ। उसने हुक्म की तामील की। पास्कल फिर टीना के दिमाग पर काबिज हो गया था। वो मार्टिन के साथ आकर उसकी गाड़ी में बैठ गई। वो गाड़ी आगे बढ़ाते हुए बोला, टीना, क्या बात है? आज मुझे एक मामूली चोर उचक्का नहीं समझ रही हो? क्या मुझसे नफरत खत्म हो गई है? पास्कल ने टीना की जबान से कहा, ज्यादा खुशफहमी में ना रहो।
میں اس لڑکی کے دماغ پر قبضہ جمائے ہوئے ہوں. اسے آزاد چھوڑوں گا تو یہ ہنگامہ شروع کر دے گی. فوراً اسے کھنڈر کی طرف لے جاؤ. وہ تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا شہر سے باہر آ گیا. پھر کھنڈر کی طرف جانے لگا، لیکن خلاف توقع وہاں خانہ بدوش قافلہ اپنے خیمے لگا رہا تھا. پاسکل نے پوچھا، کیا یہی تمہاری خفیہ جگہ ہے؟ وہ پریشان ہو کر بولا، جناب 1 گھنٹہ پہلے میرے ساتھی نے خبر دی تھی کہ یہ جگہ بالکل خالی اور ویران ہے. میں نے کن گدھوں کو اپنا آلائے کار بنایا ہے. تم لوگوں کے ساتھ میری عقل بھی ماری گئی تھی. مجھے سمجھنا چاہیے تھا. کھنڈر کی طرف کوئی بھی آ سکتا ہے. اب دوسری جگہ ملنے تک مجھے ٹینا کے دماغ میں رہنا ہوگا. مجھے اپنی جگہ بھی حاضر رہنا پڑتا ہے. جناب میں شرمندہ ہوں. اسے شہر لے جا کر کسی دوست کے ہاں چھپا نہیں سکتا. اب تک اس کی تلاش شروع ہو چکی ہوگی. میں اسے گاڑی سے اتار رہا ہوں. یہ کھنڈر کے پاس رہے گی. تم فوراً گاڑی لے کر جاؤ اور میک اپ کا زیادہ سے زیادہ سامان لاؤ. اس کا چہرہ تبدیل کیا جائے گا. ٹینا گاڑی سے اتر گئی. مارٹن گاڑی تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا چلا گیا. وہ اطمینان سے ٹہلتی ہوئی کھنڈر میں چلی آئی. اس کے جسم پر قیمتی زیورات تھے. ایک انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی تھی. خانہ بدوش مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے سبھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے. پاسکل نے اس کے دماغ کو ذرا سی ڈھیل دی. وہ گھبرا کر چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھنے لگی. ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے کار کی اسٹیئرنگ سیٹ پر خود کو دیکھا تھا. اب ایک کھنڈر میں خود کو پا رہی تھی. وہاں کئی خوفناک قسم کے خانہ بدوش اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے. پاسکل نے پوچھا، ہیلو ٹینا، کیا تمہاری سمجھ میں کچھ آ رہا ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سوچنے لگی، یہ میرے دماغ میں کون بول رہا ہے؟ کیا یہ ٹیلی پیتھی ہے؟ خوب سمجھ رہی ہو. میں فرات بول رہا ہوں. وہ ایک دم سے خوش ہو کر بولی، کیا سچ مچ تم فرات ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے. بھلا تمہاری نظر مجھ پر کیسے پڑ گئی؟ سنا ہے تمہیں حسین ترین عورتوں سے فرصت نہیں ملتی. تم نے درست سنا ہے. تمہارے حسن کی شہرت سن کر استنبول آیا ہوں. ابھی تمہیں اغوا کیا ہے. اب میں مارٹن کے روپ میں تمہارے پاس آنے ہی والا ہوں. کون مارٹن؟ وہی جو تم سے عشق کرتا ہے اور تم نے نفرت سے اس کی طرف تھوک دیا تھا. تم اس کے روپ میں نہ آؤ. میں تمہارا اصلی روپ دیکھنا چاہتی ہوں. فی الحال مشکل ہے. دشمن میرے پیچھے ہیں. میں اپنی اصلی صورت تمہیں نہیں دکھا سکوں گا. میں کسی روپ میں بھی آؤں فرحات ہی رہوں گا. کیا مجھے قبول نہیں کرو گی؟ تن من سے قبول کروں گی، مگر میں نے مارٹن پر تھوک دیا تھا. اب تھوکنے کے بعد محبت کیسے کروں گی؟ یہ کیوں بھولتی ہو کہ وہ مارٹن نہیں ہوگا، صرف اس کا چہرہ ہوگا. میری مجبوری ہے. میں ابھی کسی دوسرے روپ میں نہیں آ سکتا. وہ خانہ بدوش اس کے قریب آ گئے. ایک نے اس کا ہاتھ تھام لیا. دوسرے نے اس کی گردن کی چکناہٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم بہت خوبصورت ہو، مگر ہم خانہ بدوشوں کے لیے تمہارے زیورات زیادہ خوبصورت ہیں. تم انہیں خود اتارو گی یا ہم اتاریں؟ ان کے پیچھے کچھ اور خانہ بدوش آ کر کھڑے ہو گئے. ایک نے چاقو نکال کر کہا، ان زیورات میں سب کا حصہ برابر ہوگا. ایک بوڑھے نے کہا، یہ لڑکی یہاں سے جا کر ہمارے خلاف رپورٹ درج کرائے گی. کئی لوگوں نے کہا، اسے ختم کر دو، یہ زندہ رہے گی تو ہم گرفتار ہو جائیں گے. ٹینا سہمی ہوئی تھی. پاسکل نے کہا، تم بھول رہی ہو کہ فرات تمہارے پاس ہے. وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، تم جسمانی طور پر نظر نہیں آ رہے ہو تو میرے دماغ کے اندر رہ کر کیا کر سکو گے؟ ابھی تماشا دیکھو. اس نے دیکھا چاقو والے شخص نے پہلے آنے والے 2 آدمیوں میں سے ایک کو لات ماری اور دوسرے کا کالر پیچھے سے پکڑ کر اس کی گردن پر چاقو رکھ دیا. پھر کہا، ایک تنہا لڑکی کو لوٹتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اگر کسی نے اسے ہاتھ لگایا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. لڑکی سے دور چلے جاؤ. ایک شخص نے چاقو والے کو رائفل کے نشانے پر رکھتے ہوئے کہا، تم لڑکی سے ہمدردی دکھا کر سارا مال اکیلے ہڑپ کرنا چاہتے ہو، مگر یہ اس وقت ممکن ہے جب تم میرے نشانے سے بچ جاؤ. سب لوگ رائفل والے کے حمایتی بن گئے. پاسکل نے رائفل والے کے دماغ پر قبضہ جمایا. وہ اپنی حمایت کرنے والوں کو نشانے پر رکھتے ہوئے بولا، میرے پاس رائفل دیکھ کر تم لوگ ایک تنہا لڑکی سے دشمنی کر رہے ہو؟ بتاؤ میں تم میں سے پہلے کسے گولی ماروں؟ وہ سب دور بھاگنے لگے. ٹینا وہاں سے اٹھ کر جانے لگی. وہ سوچ کے ذریعے فرحت کو پکار رہی تھی. پاسکل رائفل والے کے دماغ میں گھسا ہوا فائرنگ کرا رہا تھا. وہاں بھگدڑ مچ گئی تھی. اب کوئی ٹینا کی طرف نہیں آ رہا تھا. دوسری طرف مارٹن میک اپ کا سامان لے کر پہنچ رہا تھا. پاسکل نے اس کے پاس آ کر کہا، تم ٹینا کے سامنے خود کو فرات علی تیمور کہو گے. وہ تم سے نفرت کرتی ہے. میں نے اسے سمجھایا ہے کہ فرحات مارٹن کے روپ میں اس کے پاس آ رہا ہے. ٹھیک ہے جناب، میں خود کو فرحات ظاہر کروں گا. اس نے گاڑی کھنڈر کے قریب روک دی. پاسکل نے کہا، ٹینا وہ سامنے گاڑی دیکھو، میں اس میں ہوں.
और अब तुम्हारे लिए बाहर आ रहा हूं। मार्टन गाड़ी से बाहर आ गया। दोनों ने दूर से एक दूसरे को देखा। वो सोचते हुए आगे बढ़ रही थी, ये तो किसी पहलू से फराद अली तैमूर नहीं लगता, बिल्कुल मार्टन है। पास्कल ने कहा, मैं तुम्हारे सामने हूं, मगर दिमाग में बोल रहा हूं, तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा। मेरा कद और मेरी जिसामत बिल्कुल मार्टन की तरह है, इसलिए अभी मुझे सामने देखकर तुम्हारा दिल नहीं मानता। वो मार्टन के सामने आकर उसे गौर से देखने लगी। उसने मुस्कुराकर कहा, हेलो टीना, मैं अभी तक तुम्हारे दिमाग में था, अब निगाहों के सामने आ गया हूं। हो सकता है अब भी तुम्हें यकीन ना आए। मैं तुम्हें टेलीपैथी का कमाल दिखाता हूं। तुम यकीन ना करने के बावजूद मेरी आगोश में आ जाओगी। उसकी बात पूरी होते ही पास्कल ने उसे आगोश में पहुंचा दिया। उसका दिमाग किसी हद तक आजाद था, मगर वो अपने इख्तियार में नहीं थी। ये मान रही थी कि ना चाहने के बावजूद खींची जा रही है। मार्टन उसे हासिल करने के ख्वाब देखता रहा था। अब जागती आंखों के सामने दोनों हाथ से ख्वाब की ताबीर लूट रहा था। पास्कल ने कहा, कम ऑन, इसका मेकअप करो, वरना तलाश करने वाले यहां भी पहुंच सकते हैं। जनाब, मुझे मेकअप करना नहीं आता। जराइम की दुनिया में रहते हो और छुपने के हथकंडे नहीं जानते। चलो शुरू करो, मैं तुम्हारे हाथों से काम लूंगा। उसने कहा, आओ टीना, गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ जाओ। तुम्हारे चेहरे को जरा तब्दील करना है ताकि तुम्हारा बाप और भाई तुम्हें पहचान ना सकें। वो कहने लगी, इसकी क्या जरूरत है? वो तुम्हारा नाम सुनते ही तुम्हें मेरा महबूब तस्लीम कर लेंगे। इसे तो वो अपनी खुशकिस्मती समझेंगे। वो मुझे गोली मार देंगे क्योंकि मैं मास्कमैन का दुश्मन हूं और गॉस्कर मास्कमैन का दोस्त है, बल्कि उसका जर खरीद गुलाम है। वो तुम्हारी खुशी के लिए बज़ाहिर खुश होगा, मगर उसके किसी आलाकार की गोली मुझे चाट जाएगी। मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता। वो पिछली सीट पर आ गई। पास्कल मार्टन के जरिए उसका मेकअप करने लगा। इस वक्त दिन निकल आया था। उधर से इक्का दुक्का गाड़ियां और राहगीर गुजर रहे थे। उनकी गाड़ी उस गुजरगाह से दूर घनी झाड़ियों के पीछे थी। कोई उन्हें देख नहीं सकता था। सुबह 8 बजे मेकअप मुकम्मल हो गया। टीना ने आईने में अपनी सूरत देखी, फिर खुश होकर कहा, कमाल है, मैं आईने में किसी दूसरी लड़की को देख रही हूं। तुम वाकई फरहाद हो, ऐसा कमाल तुम ही दिखा सकते हो। पास्कल ने कहा, मार्टन, ऐश करो, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं। तुम यहां इंतजार कर सकते हो या हालात के मुताबिक जगह बदल सकते हो। मैं कहीं भी तुमसे राब्ता कायम कर सकता हूं। वो ख्यालखानी की परवास करता हुआ गॉस्कर के पास आया। उसके ड्राइंग रूम में पुलिस और इंटेलिजेंस के बड़े बड़े अफसान बैठे टीना के अगवा पर बहस कर रहे थे। उनकी बातों से पता चला कि शहर के तमाम छोटे बड़े मुजरिमों का मुहासबा किया जा रहा है। शहर से बाहर जाने वाली तमाम शाहराहों की नाकाबंदी की गई है। जितने पेइंग गेस्ट हाउस और होटल हैं, उन पर नजर रखी जा रही है। पास्कल ने गॉस्कर की सोच में कहा, मैं बेटी को तलाश करने में मसरूफ हो गया हूं। आखिर फरहाद को कब तलाश करूंगा? उसकी सोच ने झुंझलाकर कहा, जहन्नुम में जाए फरहाद, मेरी इज्जत खाक में मिल रही है। वो बदमाशों का बदमाश और शैतानों का शैतान था, इसके बावजूद इज्जतदार होने का दावेदार था। पास्कल ने उसकी सोच में कहा, मुझे मास्कमैन से गद्दारी करके क्या मिला? मैंने मास्कमैन के साथ साथ फरहाद को भी दुश्मन बना लिया है। वो कहने लगा, नहीं, मास्कमैन को मेरी गद्दारी का इल्म नहीं है और न ही हो सकता है। ये अलग बात है कि फरहाद ने उसे मेरे खिलाफ भड़काया हो। बहरहाल बात कुछ भी हो, मैं पहले अपनी बेटी को तलाश करूंगा। पास्कल खामोश रहकर उसके ख्यालात पढ़ने लगा। वो मालूम करना चाहता था कि सुपर मास्टर की ख्यालखानी करने वाली कब दिमाग में आई थी। इस औरत ने अपना नाम बताया था या नहीं? ऐसे ही वक्त मैडोना की सोच सुनाई थी। वो कह रही थी, गॉस्कर, मैं ख्यालखानी के जरिए उन तमाम मुजरिमों को टटोल चुकी हूं जिनकी आवाजें तुमने सुनाई थीं, और जितने मुजरिम हैं उनकी भी आवाजें सुनाओ। इस तरह मैं सिर्फ टीना नहीं बल्कि फरहाद तक भी पहुंच जाऊंगी। उसने यके बाद धीरे कई मुजरिमों की आवाजें सुनाने के लिए रिसीवर उठाया, फिर नंबर डायल करने लगा। पास्कल ने आंखें बंद कर लीं। मैडोना के लबो लहजे को दिल ही दिल में दोहराया, फिर उसके दिमाग में पहुंचते ही बाहर निकल आया। मैडोना ने फौरन सांस रोक ली थी। अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रखकर सोच रही थी, फरहाद ने पहली बार मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिश की है, क्या मैं उसे दिमाग में आने दूं? पास्कल ने दूसरी बार कोशिश की। वो फिर सांस रोक कर सोचने लगी, नहीं, मेरे दिमाग में आते ही उसे मालूम हो जाएगा कि मैं पेरिस में हूं। उसे ख्यालखानी का बरसों पुराना तजुर्बा है। वो चश्मे ज़दन में दिमाग की तह से मेरा नाम और मेरी ऐसी कमजोरियां मालूम कर लेगा जिनसे मैं खुद वाकिफ नहीं हूं। वो सोच रही थी,
اور مجھے خیالوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے ڈمی جولی کے اندر چھپ کر میری تنہائی میں آ کر اپنے لیے مصیبت مول لی تھی۔ میرا نام آتے ہی میں خیالوں میں آ جاتا تھا، اور خیالوں میں آتے ہی اس کی سانسیں گرم ہو جاتی تھیں، دل و دماغ میں دھواں سا بھرنے لگتا تھا، ہسٹریائی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ جی چاہتا تھا چیخیں مار کر اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے یا مجھے تار تار کر ڈالے۔ ایسے وقت وہ اچھلنے کودنے اور جمناسٹک کی مشقیں کرنے لگتی تھی۔ اس بار بھی اس نے اچھلتے کودتے ہوئے گاسکر سے کہا، پتہ نہیں تم نے کتنے مجرموں سے رابطہ قائم کیا ہے، میں تمہارے دماغ میں نہیں تھی، تمہیں خطرے سے آگاہ کرتی ہوں۔ فرحات تمہارے اندر آ کر چھپا رہتا ہے، ابھی اس نے میرے دماغ میں آنے کی ناکام کوشش کی تھی، میں تمہارے ذریعے اسے مخاطب کر رہی ہوں۔ اگر وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو میرے پاس کبھی نہیں آ سکے گا، تمہارے دماغ میں اس سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ پاسکل نے میرے لہجے اور میرے انداز میں پوچھا، تمہاری عمر کیا ہے؟ میڈونا نے کہا، عمر طوفانی ہے، آدمی کبھی طوفان کی طرف نہیں جاتا، طوفان آدمی کی طرف آتا ہے۔ تم نے اشارے سے کہہ دیا ہے کہ خود میرے پاس آؤ گی، تم آج بھی خود کو گلفام سمجھتے ہو، کیا آئینہ تمہیں عمر کا حساب نہیں بتاتا؟ آئینہ تم سے بہتر نہیں ہو سکتا، جب بھی میرے پہلو میں آؤ گی عمر کا حساب صاف ہو جائے گا۔ کیا تم ایسی ہی فضول باتیں کرنے آئے ہو؟ میں کہنے آیا ہوں کہ مجھے باجماعت کیوں تلاش کر رہی ہو؟ تنہا ڈھونڈنے نکلو، میں کہیں بھی مل جاؤں گا۔ میں تنہا آؤں گی، بتاؤ کہاں ملاقات ہوگی؟ میں اپنے طور پر یقین کروں گا کہ تم واقعی تنہا ہو تو تم سے آ ملوں گا، یعنی میں اپنی خفیہ پناہ گاہ سے نکل کر تمہاری نظروں میں رہوں گی اور تم مناسب موقع کی تلاش میں میرا تعاقب کرتے رہو گے۔ تم اتنی نادان بھی نہیں ہو کہ مجھے بتا کر اپنی پناہ گاہ سے نکلو گی، اور نہ ہی میں ملاقات کی کوئی جگہ اور وقت مقرر کروں گا۔ میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ جب تک اپنے آلائے کاروں کا سہارا لیتی رہو گی میرے قدموں کی دھول کو بھی نہیں پا سکو گی۔ تمہارے قدموں کے نشان استنبول میں ہیں، تم اس شہر سے باہر نہیں جا سکو گے۔ میں تمہارے متعلق اس حد تک جانتی ہوں، تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں بتاؤں گا تو تم محتاط ہو جاؤ گی، وہ جگہ چھوڑ دو گی، دوسری جگہ جاؤ گی تو وہ فون کال موصول نہیں ہوگی جسے سن کر تم ہاٹ لائن پر یعنی ٹیلی پیتھی کے ذریعے سپر ماسٹر سے رابطہ قائم کرتی ہو۔ یہ سنتے ہی میڈونا کے ہوش اڑ گئے، وہ فوراً ہی گاسکر کے دماغ سے نکل گئی، دماغی طور پر حاضر ہو کر پریشانی سے سوچنے لگی۔ فرحات میرے متعلق بہت کچھ جانتا ہے، تعجب ہے اسے کیسے معلوم ہوا کہ مجھے فون پر اطلاع ملتی ہے؟ تب میں ہاٹ لائن پر سپر ماسٹر سے بات کرتی ہوں اور یہ ہاٹ لائن کوڈ ورڈز میں ہیں جن کا مطلب ہے مجھے خیال خانی کے ذریعے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ وہ گھبرا کر اپنا سامان پیک کرنے لگی، اب وہاں ایک منٹ بھی رہنا نہیں چاہتی تھی، کسی بھی پہلی فلائٹ سے پیرس چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ پاسکل بڑی مکاری سے اس کے قدم اکھاڑ رہا تھا، اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ پیرس میں رہتی ہے۔ وہ جان کے روپ میں رہ کر سپر ماسٹر سے رابطہ قائم کرنے کے طریقے اور کوڈ ورڈز معلوم کر چکا تھا۔ میڈونا اور سپر ماسٹر کے خیال میں جان مر چکا تھا، کوئی اور یہ طریقے اور کوڈ ورڈز نہیں جانتا تھا۔ ایسے میں یہی اندیشہ پیدا ہوا کہ فرات نے بڑی چالاکی سے میڈونا کے متعلق معلومات حاصل کی ہیں۔ ایسے میں وہ اس شہر میں نہیں رہ سکتی تھی، صرف 15 منٹ میں اپنا ضروری سامان لے کر اس کاٹیج سے نکل گئی تھی۔ وہ اپنی کار خود ڈرائیو کر رہی تھی، بار بار عقب نما آئینے میں دیکھ رہی تھی، لیکن لمبی ڈرائیو کے باوجود کسی گاڑی والے پر تعاقب کا شبہ نہیں ہو رہا تھا، اور اندیشے کہہ رہے تھے کہ فرات کی نادیدہ آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں۔ عجیب تماشے ہو رہے تھے، میں خود کو بھلائے بیٹھا تھا اور وہ دونوں خیال خانی کرنے والے میرے نام کے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ پاسکل میرا لہجہ اور انداز اختیار کر کے میڈونا کو دھوکہ دے رہا تھا، اور میڈونا میرے دماغ میں آسانی سے آ کر مجھے مائٹی پاشا سمجھ کر چلی گئی تھی، ایک فراڈ کو فرار سمجھ کر دوسری پناہ گاہ کی تلاش میں جا رہی تھی۔ پاسکل کے دماغ میں بات آئی کہ شہر میں بڑی سرگرمی سے ٹینا کو تلاش کیا جا رہا ہے، لہٰذا مارٹن کو فرادی کے میک اپ میں ٹینا کے ساتھ مائٹی پاشا کے پاس پہنچا دینا چاہیے۔ مارٹن نے اس کی ہدایت کے مطابق مجھ سے فون پر رابطہ قائم کیا اور مجھے پاشا کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ فرحات ہے اور پناہ لینے اس کی کوٹھی میں آ رہا ہے۔ مختصر یہ کہ وہ ٹینا کو لے کر میرے پاس کوٹھی میں آ گیا تھا۔ فرحات بن کر آنے والے کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اصل فرحات کے پاس آ گیا ہے، اور مجھ اصل فرحات کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میں ہوں۔ میں نے پاشا کی حیثیت سے اسے اور ٹینا کو کوٹھی میں جگہ دی اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ شام تک واپس آ جاؤں گا۔ میڈونا کے لیے خود کو چھپانا پرابلم بن گیا تھا۔ اس نے اچھی خاصی ڈرائیونگ کے بعد گاڑی کو ایک بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور کے سامنے روکا، پھر کار سے اتر کر وہاں کی بھیڑ میں گم ہونے لگی۔ وہ دائیں بائیں آگے پیچھے محتاط نظروں سے دیکھتی جا رہی تھی،
پھر وہ لیڈیز ڈپارٹمنٹ میں آ کر اپنے لیے وگ اور لباس پسند کرنے لگی۔ اسے ایک سیلز گرل اٹینڈ کر رہی تھی۔ اس نے اس کے دماغ کو اس حد تک قابو میں رکھا کہ وہ چہرے کو اچھی طرح یاد نہ رکھ سکے۔ پھر وہ لباس تبدیل کرنے کے لیے کیبن کے اندر چلی گئی۔ وہاں اس نے فوراً لباس تبدیل کیا، سنہرے بالوں کی وگ سر پر اچھی طرح لگائی، اپنے بیگ سے آئی لینسز نکال کر اپنی پتلیوں کے رنگ کو تبدیل کیا، ٹیتھ گم نکال کر اپنی بائیں داڑھ میں دبائی، جس کے نتیجے میں بایاں رخسار اوپر سے کچھ سوجا ہوا دکھائی دینے لگا اور ہونٹوں کا کنارہ ایک طرف کچھ نیچے جھک گیا۔ دونوں نتنوں میں ننھا سا اسپرنگ سیٹ کیا جس کے باعث ناک پھیل گئی۔ اگر کسی نے اسے 15 منٹ پہلے دیکھا ہوگا تو اب اسے پہچان نہیں سکے گا۔ اس نے سیلز گرل کے دماغ کو پھر کنٹرول میں رکھا، کیبن سے باہر آ گئی۔ اسے لباس اور وگ دینے والی نے اس کے چہرے پر توجہ نہیں تھی۔ وہ کاؤنٹر پر بل ادا کر کے باہر آ گئی، اپنی کار وہیں چھوڑ دی، ایک اسٹوڈیو میں جا کر انسٹنٹ کیمرے سے پاسپورٹ وغیرہ کے لیے تصویریں بنوائیں۔ پاسپورٹ کے دفتر پہنچ کر متعلقہ افسران کے دماغوں سے کھیلتے ہوئے استنبول جانے کا اجازت نامہ حاصل کیا۔ اس کے بعد وہ کسی بھی فلائٹ میں جگہ حاصل کر سکتی تھی۔ اس روز صرف 2 ہی فلائٹس تھیں اور دونوں میں ایک سیٹ بھی خالی نہیں تھی۔ دوسرے دن کی فلائٹ میں آسانی سے جگہ مل گئی۔ وہ آدھا دن اور ایک رات گزارنے کے لیے ایک ہوٹل کے کمرے میں آ گئی۔ وہاں اطمینان سے بیٹھ کر خیال خانی کے ذریعے ایک ماتحت سے کہا، میری کار ڈپارٹمنٹل اسٹور کے سامنے کھڑی ہے، اسے کاٹیج کے گیراج میں لے جاؤ اور کاٹیج کو لاک کر دو، میں پیرس چھوڑ کر جا چکی ہوں۔ پھر اس نے نائب کے ذریعے سپر ماسٹر سے رابطہ قائم کیا اور کہا، میں پیرس چھوڑ چکی ہوں، تم نے جگہ کیوں تبدیل کی؟ کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، گوسکر کے دماغ میں فرات سے تکرار ہو گئی تھی۔ وہ جانتا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان رابطے کے کوڈ ورڈز کیا ہیں اور میں نے کہاں رہائش اختیار کی ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہی میں نے فوراً جگہ تبدیل کر لی۔ او میٹونا، اس نے مکاری دکھائی ہے، تم نے خواہ گھبرا کر وہ جگہ چھوڑ دی؟ میں دعوے سے کہتا ہوں وہ تمہاری رہائشگاہ کے متعلق کچھ نہیں جانتا، اگر جانتا تو سیدھا تمہارے کاٹیج میں گھس آتا۔ ہمارے پیچھے ٹیلی پیتھی جاننے والے جب بھی اس کی نگاہوں میں آئے اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر انہیں ختم کر دیا، پھر تمہیں کیسے زندہ چھوڑ دیتا؟ اسے ہمارے طریقہ کار اور کوڈ ورڈز کیسے معلوم ہوئے؟ تم بدحواسی میں بھول گئیں کہ فرات نے جان کو ٹریپ کیا، اس کے دماغ سے ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں ختم کی، اس کے چور خیالات پڑھ کر ہمارے طریقہ کار اور کوڈ ورڈز معلوم کیے، پھر اسے مار ڈالا۔ میڈونا سپر ماسٹر کی باتیں سن رہی تھی اور ان لمحات میں مجھے پہاڑ اور خود کو رائی محسوس کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی، او گاڈ، وہ کیسا چکر باز ہے، اس نے تھوڑی دیر کے لیے مجھے چکر میں ڈال دیا۔ مجھے یہ بات یاد نہ رہی کہ اس نے جان کے دماغ سے کوڈ ورڈز وغیرہ معلوم کیے ہوں گے۔ دراصل میں لاشعوری طور پر اس سے متاثر ہو گئی ہوں، وہ میرے لیے طلسم ہوش ربا بن گیا ہے، یاد آتے ہی خیالوں میں ہوش اڑانے لگتا ہے۔ مجھے اس طلسم کو کسی طرح توڑنا ہوگا، اپنی جان دے کر بھی اس کے اثر سے نکلنا ہوگا، ورنہ دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی طرح بے موت ماری جاؤں گی۔ وہ پریشان ہو کر ٹہلتی رہی اور سوچتی رہی۔ اس بات کا اطمینان تھا کہ وہ کس کاٹیج میں رہتی ہے، کس شہر میں قیام ہے، اس کا علم مجھے نہیں تھا اور نہ میرا کوئی آدمی اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس کے اندیشے ختم ہو گئے تھے، لیکن وہ جذباتی وابستگی میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہ ایسے جذبات سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ اس کے 2 ہی راستے تھے کہ جذبات کو زبردستی کچل ڈالے، مگر مزور جذبوں کو کچل کر ختم کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ کسی ایسے صحت مند اور شہزور کو اپنا جیون ساتھی بنا لے جو اس کے شایان شان ہو اور اس کے دل و دماغ سے میری جادوگری کا زور توڑ کر رکھ دے۔ دوسرا راستہ بہتر تھا، اگرچہ اس کے مزاج کے خلاف تھا۔ وہ خود کو زبر سمجھتی تھی، کسی سے زیر ہونا نہیں چاہتی تھی، خصوصاً میرے زیر اثر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ خود کو مجھ سے بچائے رکھنے کے لیے کسی دوسرے کو قبول کرنے کے متعلق غور کر رہی تھی۔ بے شک عورت دنیا کا ہر کام کر سکتی ہے اور بڑے سلیقے سے کر سکتی ہے، لیکن کسی حادثاتی موقع پر جذبات اسے بے لگام کرتے ہیں تو وہ بنتے ہوئے کاموں کو بگاڑ دیتی ہے۔ مجھ سے نہ صحیح کسی اور سے صحیح، اب اس کے بگڑنے کا وقت آ رہا تھا۔ اس کے بگڑنے سے سپر ماسٹر کے تمام منصوبے خاک میں ملنے والے تھے۔ اس نے 2-4 روز اسی ہوٹل میں رہنے کا ارادہ کیا۔ ایک تو اسے ہوٹل پسند تھا، دوسرے وہ میک اپ میں رہ کر اپنے کاٹیج پر نظر رکھنا چاہتی تھی، پوری طرح یقین کر لینا چاہتی تھی کہ وہ اور اس کی رہائشگاہ میری نظروں میں نہیں ہے۔ اس کے اصل نام اور چہرے کو صرف سپر ماسٹر، ایک خاص ماتحت اور فوج کے 4 اعلیٰ افسر جانتے تھے۔ ابھی وہ ٹیلی پیتھی جاننے والی کی حیثیت سے ہماری نظروں میں نہیں آئی تھی۔ اس نے اندیشوں میں گھر کر اپنے چہرے کو میک اپ میں چھپا لیا تھا
اس نے کئی بار اپنے کاٹیج کی طرف جا کر اور اس کے آس پاس گھنٹوں رہ کر یقین کیا کوئی اس کاٹیج کی نگرانی تو نہیں کر رہا تھا۔ اس کے دماغ پر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ وہ سچ مچ آزاد تھی، کوئی دشمن اسے جاننے پہچاننے والا نہیں تھا۔ اس نے ایک دن بعد ہی ہوٹل چھوڑ دیا، میک اپ سے نجات حاصل کر لی اور کاٹیج میں واپس آ گئی۔ اسے خیال آیا کہ مائٹی پاشا کو دوسری بار چیک نہیں کیا۔ وہ فرحات کا خاص آدمی ہے، پھر اس کے دماغ کو چپ چاپ پڑھنا چاہیے۔ گوسکر نے دوبارہ پاشا کی طرف رخ نہیں کیا تھا۔ میڈونا نے اس کے دماغ کو یعنی میرے دماغ کو دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا فراز علی تیمور ایک جوان لڑکی کے ساتھ اس کی کوٹھی میں پچھلے 24 گھنٹے سے موجود ہے۔ وہ آرام سے خیال خوانی کر رہی تھی۔ میرا پتہ ملتے ہی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، اگرچہ اس معلومات سے خوش ہو رہی تھی، تاہم وہ تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ اس نے میرے ذریعے ٹینا کی آواز سنی، پھر اس کی سوچ پڑھ کر معلوم ہوا گوسکر جس بیٹی کو تمام شہر میں ڈھونڈتا پھر رہا ہے وہ فرات کے ساتھ ہنسی خوشی رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ اگر میڈونا مارٹن کے دماغ میں پہنچتی تو اسے فراڈ کا علم ہو جاتا، لیکن وہ سوچ رہی تھی ابھی فرات کے دماغ میں پہنچ کر اسے خطرے کا احساس نہیں دلانا چاہیے، ورنہ وہ پھر ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس نے یہ بات گوسکر کو نہیں بتائی۔ میڈونا کی دانش میں فرات گوسکر کے پاس آتا تھا، لہٰذا وہ پولیس کے ایک اعلیٰ افسر کے پاس گئی، اسے سوچ کے ذریعے مخاطب کیا۔ اس نے پوچھا، کیا آپ مادام رسونتی ہیں؟ میں کوئی بھی ہوں، تو میں گوسکر کی بیٹی ٹینا کا پتہ بتانے آئی ہوں، لیکن اس سے پہلے معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ تم کتنے ذمہ دار افسر ہو۔ اگر خیال خوانی کرنے والے فرات نے اس لڑکی کو اغوا کیا ہوگا تو کیا تم اسے گرفتار کرو گے؟ میرے باپ سے بھی جرم سرزد ہو تو میں اسے گرفتار کروں گا، لیکن ایک پرابلم ہے، وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے بچ نکلتا ہے۔ میری ہدایت پر عمل کرو گے تو دنیا کے سب سے خطرناک مجرم کو گرفتار کرنے کا اعزاز حاصل کر لو گے۔ میں ضرور تمہاری ہدایت پر عمل کروں گا۔ وہ مائٹی پاشا کی کوٹھی میں ہے، اس کے ساتھ ٹینا ہے۔ پہلی احتیاط کا خیال رکھو، تم اور تمہارے سپاہی کسی کو اپنی آواز نہیں سنائیں گے اور نہ ہی آپس میں گفتگو کریں گے۔ سمجھ گیا مادام۔ دوسری بات بھی اچھی طرح سمجھ لو، اس کوٹھی میں ٹینا اور مائٹی پاشا کے علاوہ جو شخص ہوگا وہی فرحات ہو سکتا ہے۔ میں تمہارے دماغ میں رہ کر گائیڈ کروں گی، جیسے ہی میں اس کی نشاندہی کروں تم اسے گولی مار کر زخمی کر دینا، اس طرح وہ وقتی طور پر خیال خوانی کے قابل نہیں رہے گا، مجھے بھی اس کے دماغ میں پہنچنے کا موقع مل جائے گا۔ اعلیٰ افسر بڑی رازداری سے 20 سپاہیوں کی ایک جماعت لے کر پاشا کی کوٹھی تک آ گیا۔ اس نے سپاہیوں کو ہر حال میں گونگا بن کر رہنے کی تاکید کی تھی۔ اس کوٹھی کا محاصرہ کرنے کے بعد وہ 6 سپاہیوں کے ساتھ کوٹھی کے احاطے میں آیا، کال بیل کا بٹن دبایا۔ میں نے دروازہ کھول کر پولیس والوں کو تعجب سے دیکھا، پھر پوچھا، فرمائیے جناب، مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ لوگ مجھے ایک طرف ہٹاتے ہوئے اندر آ گئے۔ میڈونا نے میری سوچ سے معلوم کیا کہ فرحات کہاں ہے، پھر افسر کو اس کمرے میں پہنچا دیا۔ ٹینا اپنی دانش میں فرحات کا دل خوش کر رہی تھی۔ ایک سپاہی نے اسے پکڑ کر مارٹن سے الگ کیا۔ مارٹن بستر سے اٹھ کر سہمے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹ رہا تھا۔ افسر نے اس کی ٹانگ میں گولی مار دی، وہ چیخ مار کر فرش پر گر پڑا۔ میڈونا فوراً ہی اس کے دماغ میں پہنچ گئی، اسے گہرائی تک خوب ٹٹول کر اصلیت معلوم کی، پھر ناگواری سے کہا، لعنت ہے تم پر، تم مارٹن ہو کر فرحات کیوں بن رہے تھے؟ اس نے اپنی روداد سنائی۔ میڈونا نے کہا، فرحات تمہارے دماغ میں ضرور ہوگا، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنا بے غیرت ہوگا، کسی کو ڈمی فرحات بنا کر ایک کنواری دوشیزہ کی عزت کی دھجیاں اڑائے گا۔ مارٹن کا بیان سن کر ٹینا رو رہی تھی، اسے گالیاں دے کر کہہ رہی تھی، قانون تمہیں معمولی سزا دے کر چھوڑ دے گا، مگر میرا باپ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ افسر نے کہا، تم نے بھی اسے فراز سمجھ کر اپنے باپ کو دھوکہ دیا ہے، اس کے جرم میں تم بھی برابر کی شریک ہو۔ میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر نہیں گئی تھی، کسی نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجھے کھنڈر تک پہنچا دیا، کئی بار ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ کیا، میں اسے فراز سمجھ بیٹھی۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہے، میں اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ میڈونا نے خیال خوانی کے ذریعے گوسکر کو وہاں بلا لیا۔ وہ غصے سے تلملا رہا تھا، ٹینا اور مارٹن کی پٹائی کرنا چاہتا تھا، مگر سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ مجھ پر بھی غصہ دکھا رہا تھا اور مجھے قانون کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ میڈونا نے کہا، بکواس مت کرو، پاشا بھی ہماری طرح دھوکہ کھاتا رہا تھا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پاشا کے خلاف کوئی کارروائی کرو گے تو کھوپڑی میں زلزلہ پیدا کر دوں گی۔ میڈونا کو امید تھی کہ میں اسی طرح پاشا سے رابطہ قائم کرتا رہوں گا تو کبھی نہ کبھی اس کی گرفت میں آ جاؤں گا، اسی لیے وہ پاشا کی حمایت کر رہی تھی۔
ان سارے چکروں میں ابھی تک ماسک مین کا ٹیلی پیتھی جاننے والا بے نقاب نہیں ہوا تھا۔ وہ جو کچھ بھی کر رہا تھا اس کا الزام میرے سر تھوپتا جا رہا تھا، اور میں فی الحال ان تمام معاملات سے بے خبر تھا۔ پارس کو آرمر کے ذریعے میرے حالات معلوم ہوتے رہتے تھے۔ چونکہ میں محفوظ تھا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا، نہ ہی کسی مصیبت میں گرفتار ہو رہا تھا، اس لیے وہ خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ صرف ایک بار جب گوسکر اپنی بیٹی کے اغوا کے جرم میں مجھے شریک سمجھ رہا تھا اور مجھے حوالات پہنچانا چاہتا تھا، تب رسونتی، آرمر اور دانیال فیصلہ کر رہے تھے کہ میرے ہاتھوں میں ہتکڑی لگنے نہیں دیں گے۔ دانیال میرا لب و لہجہ اختیار کر کے خیال خانی کے ذریعے انہیں پاشا سے یعنی مجھ سے دور رہنے پر مجبور کر دے گا۔ اس سے پہلے ہی میڈونا نے میری حمایت کی تو دانیال نے مداخلت نہیں کی۔ پارس آرمر کے ذریعے اسٹڈی کر رہا تھا کہ ایک اجنبی خیال خانی کرنے والا کیسی کیسی چال چل رہا تھا، اور اس کی ہر چال کس کے خلاف ہو سکتی ہے اور وہ کسے فائدہ پہنچانا چاہتا تھا۔ میڈونا اور اس اجنبی خیال خانی کرنے والے کے ٹکراؤ سے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ اجنبی سپر ماسٹر کے خلاف ہے، لیکن وہ ماسک مین کا حمایتی ہے۔ اس کا ثبوت نہیں مل رہا تھا۔ پارس نے آرمر سے کہا، انکل، ابھی سب ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میں آپ کے ذریعے ان دو خیال خانی کرنے والوں کی چالیں چلتے دیکھ رہا ہوں، مگر ان تک پہنچنے کا کوئی اشارہ یا حوالہ نہیں مل رہا ہے۔ اسی طرح وہ دونوں پاپا تک پہنچنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ بیٹے، تمہارے پاپا کی چال پہلے سمجھ میں نہیں آتی، بعد میں اس کے خاطر خواہ نتائج سامنے آتے ہیں۔ اگر وہ مائٹی پاشا بن کر اپنی شخصیت کو گم نہ کرتے تو ان خیال خانی کرنے والوں کی روزانہ مصروفیات کا علم ہمیں نہ ہوتا۔ ہم نے ان کی آواز اور لب و لہجے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہے۔ وہ ایک دن اپنی کسی نہ کسی کمزوری کے باعث ضرور ہماری گرفت میں آئیں گے۔ یہی بات میڈونا سوچ رہی تھی۔ فراد اپنی کمزوری کے باعث میری گرفت میں آئے گا، وہ آج بھی کسی عورت کے پہلو میں ہوگا، اور کوئی عورت ہی مجھے اس کی شہرت تک پہنچائے گی۔ وہ کسی عورت کے تعلق سے میرے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی، سوچتے ہی اندر سے بکھرنے لگتی تھی۔ اس نے خوب سوچ سمجھنے کے بعد میرے طلسم کو توڑنے کے لیے کسی کو بوائے فرینڈ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ شام کو کاٹیج سے نکلی۔ پیرس کی شام بڑی حسین ہوتی ہے۔ میڈونا جیسی حسیناؤں کے جلوے نگاہوں کو پکارتے رہتے ہیں۔ کتنے ہی جوان ایسے تھے جو اس کے ایک اشارے پر کھینچے چلے آتے۔ بعض نوجوان کسی اشارے کے بغیر ہی دوستی کے لیے آتے تھے، مگر وہ انہیں لفٹ نہیں دیتی تھی۔ اس نے میرے ریکارڈ کا مطالعہ کرنے کے دوران میری تصویریں کئی زاویوں سے دیکھی تھیں۔ اسی کے مطابق اسے ایک پکی عمر والے کی تلاش تھی، جو صحت مند ہو اور جس میں مردانگی کوٹ کوٹ کر بھری ہو، جسے دیکھ کر دل بے قرار ہو جائے اور جو ہر اعتبار سے میری کمی پوری کر دے۔ اس نے اسٹیڈیم کے پارکنگ ایریا میں کار روک دی۔ وہاں فری اسٹائل کشتیوں کا شو ہو رہا تھا۔ بین الاقوامی شہرت رکھنے والے پہلوان اپنے داؤ پیچ دکھانے آئے تھے۔ میڈونا داؤ پیچ سیکھنے کے دوران ریسلنگ کی ویڈیو فلمیں دیکھا کرتی تھی۔ خیال تھا کہ شاید ان میں سے کوئی شہزور پسند آ جائے۔ اس نے کاؤنٹر پر فرسٹ لائن کی سیٹ طلب کی تو پتہ چلا تمام سیٹیں پہلے سے ریزرو ہیں۔ اس نے دوسری لائن کی ایک سیٹ لے لی۔ اسٹیڈیم کے اندر ہزاروں تماشائی تھے، ان میں عورتوں کی خاصی تعداد تھی۔ اچانک لاؤڈ اسپیکر سے آواز ابھرنے لگی، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہر سال کی طرح ہمارے شہر میں دنیا کے نامی گرامی پہلوان آئے ہیں۔ ان میں ایسے ناقابل شکست پہلوان ہیں جو پچھلے 2-4 برسوں سے ہر مقابلہ جیت کر چیمپئن ٹرافی اور لاکھوں ڈالر حاصل کرتے رہے ہیں۔ آج بھی یہ اپنی غیر معمولی جسمانی قوت اور نتنائے داؤ پیچ کا مظاہرہ کریں گے۔ ان کے مقابلوں کے انعقاد کے لیے ہم نے ایک مہمان خصوصی کو مدعو کیا ہے۔ ہماری آج کی مہمان کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے شہزور ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ بین الاقوامی شہرت کی مالک آپ کے درمیان تشریف لا رہی ہیں۔ پرزور تالیوں میں ان کا استقبال کیجیے۔ آج کی مہمان خصوصی مادام سونیا۔ میڈونا کا کلیجہ تھک سے رہ گیا۔ چاروں طرف تالیوں کا شور گونج رہا تھا۔ کتنے ہی رنگوں کے ربن فضا میں لہرائے جا رہے تھے۔ بلندی پر نصب کی ہوئی لائٹس ادھر سے ادھر رقص کر رہی تھیں۔ سونیا ان رنگوں اور روشنیوں سے گزرتی آ رہی تھی۔ اس کے میزبان دائیں بائیں اور پیچھے چل رہے تھے۔ یوں تو ساری دنیا میں جانی پہچانی جاتی تھی، لیکن فرانس کی حکومت اور وہاں کے باشندے اس کی بے حد عزت اور احترام کرتے تھے۔ کیا مرد اور کیا عورتیں، پورا اسٹیڈیم ایک آواز ہو کر کہہ رہا تھا، وی لو سونیا، وی لو سونیا۔ میڈونا کے سینے میں دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پہلی بار سونیا کو کچھ فاصلے سے دیکھ رہی تھی۔ دشمنوں کے دلوں پر اس کے نام سے دہشت طاری ہو جاتی تھی۔ میڈونا کا خیال تھا کہ وہ سونیا سے مرعوب نہیں ہے،
इसके बावजूद दिल यूं धड़क रहा था जैसे धड़क न रहा हो, खतरे की घंटी बजा रहा हो। वो एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर आकर माइक के सामने कह रही थी, माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपकी हूं, आप मेरे हैं। मेरी जात से आपको और आपके मुल्क को न कभी नुकसान पहुंचा है, न पहुंचेगा। इसके बरक्स हमें एक दूसरे से फायदे ही फायदे और मोहब्बतें ही मोहब्बतें मिलती हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है। यहाँ बाबा साहब के इदारे को सरकारी तहफ़्फ़ुज़ और हमें इज्जत मिलती है। इसके एवज हम इस मुल्क की सलामती और बका के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। ये बात सुपर पावर कहलाने वाले ममालिक नहीं समझते। अपने अपने मुल्क से हमारे लिए मौत एक्सपोर्ट करते हैं। हमने बारहा समझाया है, हमें न छेड़ो, हमें अमन और सुकून से जिंदगी गुजारने दो। तुम्हारी एक्सपोर्ट की हुई मौत को हमेशा मौत आ जाती है। तुम मौत के ठेकेदार नहीं हो। हमें जब मौत आएगी खुदा की तरफ से आएगी। समझाने के बावजूद यहाँ स्टेडियम में खूबसूरत पला मौजूद है जो हाल ही में फराज अली तैमूर के लिए एक्सपोर्ट की गई है। पूरे स्टेडियम में सरगोशियां होने लगीं। वहां जितनी हसीनाएं थीं उन्हें लोग मशकूक नजरों से देख रहे थे। मैडोना फौरन ही उठकर जाना चाहती थी, मगर अकल ने समझाया, खबरदार, तेरे उठते ही सोनिया की बात दुरुस्त साबित हो जाएगी। हो सकता है ये महज सोनिया का एक अंदाजा हो, वो तुझे सूरत से पहचानती ना हो। वो अपनी सीट पर जमकर बैठी रही। सोनिया कह रही थी, मैं आप लोगों से दरखास्त करती हूं, प्लीज किसी पर शुबा ना करें। आप लोगों की मौजूदगी में हमेशा की तरह उसे समझाना चाहती हूं कि वो अमन और सलामती और मोहब्बत का रास्ता इख्तियार करे। इस रास्ते पर पहले मैं कदम रखती हूं और उसे मोहब्बत से एक बोसा देती हूं। उसने होंठों पर हाथ रखा, फिर एक हवाई बोसा फजा में बुलंद हुआ। अ किस फ्रॉम सोनिया विद लव। तमाम लोग तालियां बजाने लगे। पता नहीं ये महज इत्तेफाक था या सोनिया ने दानिस्ता ऐसा किया था। उसके बोसा लहराने वाले हाथ का रुख मैडोना ही की तरफ था। चूंकि उनके दरमियान काफी फासला था, इसलिए किसी ने इस हाथ की हरकत पर तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन मैडोना खुद को डूबता हुआ महसूस कर रही थी, अपने बचाव की तदबीर सोच रही थी। ये अच्छी तरह जानती थी कि सोनिया पर टेलीपैथी का हथियार असर नहीं करेगा। शायद अब से पहले फराद को ट्रैप करने वाला खुद इस तरह ट्रैप नहीं किया गया होगा जैसे मैं की जा रही हूं। मेरे चारों तरफ हजारों तमाशाई हैं और ये सब सोनिया के एक इशारे पर मेरे जिस्म की बोटी बोटी और हड्डियों को रेजा रेजा कर देंगे। ओ गॉड, मैं कहां आकर फंस गई हूं। सोनिया अपने मेजबानों के दरमियान चलती हुई उसकी तरफ आ रही थी। वो जहां बैठी हुई थी उसके सामने वाली सीटें खाली थीं। काउंटर पर बताया गया था कि फ्रंट लाइन की सीटें रिजर्व हैं। अब पता चला वो सोनिया और उसके मेजबानों के लिए मखसूस की गई थीं। वो बड़े दिलकश अंदाज में मुस्कुराते हुए आई, फिर ठीक मैडोना के आगे वाली सीट पर बैठ गई। अब मैडोना को उसकी पुश्त नजर आ रही थी। उसने सोनिया के साथ किम्मी को देखा। वो किम्मी को खूब पहचानती थी, क्योंकि फरहाद और उसके बेटों की वफादार बनने से पहले किम्मी सुपर मास्टर की एक खास मातहत थी। मैडोना को उसकी तस्वीर दिखाकर ताकीद की गई थी कि गद्दारी करने वाली किम्मी को जिंदा ना छोड़ा जाए। आज वो सोनिया के साथ नजर आ रही थी। मैडोना फिलहाल उसे नजरअंदाज करके सोनिया के रवैये पर हैरान हो रही थी और सोच रही थी, समझ में नहीं आता सोनिया वाकई मुझे पहचान गई है या अंदाजे से पत्थर मार रही है। शायद उसने अंदाजा लगाया है। अगर उसे मालूम होता कि मैं फरहाद की जान की दुश्मन हूं तो अभी मुझे जिंदा ना छोड़ती और ठीक मेरे सामने पुश्त करके न बैठती। मैं बड़ी आसानी के साथ पीछे से हमला कर सकती हूं। फिर उसने खुद ही सवाल किया, मगर हमला कैसे कर सकती हूं? मेरे पास ना रिवॉल्वर है ना चाकू। मैं बेहतरीन फाइटर हूं, मगर इस औरत के मुकाबले में तिफले मकतब हूं। टेलीपैथी के जरिए भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। क्या यह मुझे बेबसी का एहसास दिला रही है? सारी दुनिया इसकी मक्काराना सलाहियतों की कायल है। क्या ये चुपचाप मक्कारी से मुझे एहसास कमतरी में मुब्तला कर रही है? कुश्ती शुरू हो चुकी थी। दो पहलवान रिंग के अंदर अपनी जिस्मानी कुव्वत का मुजाहरा कर रहे थे। अब वो कुश्ती देखना नहीं चाहती थी, बार बार वहां से जाने के लिए सोच रही थी। फिर ख्याल आता था, अगर सोनिया या उसके आदमियों ने रास्ता रोका तो वो कैसे बचकर निकलेगी। सामने बैठी हुई सोनिया उससे बेनियाज थी। कभी कुश्ती देख रही थी और कभी किम्मी से बातें कर रही थी। उसने एक बार भी मैडोना को नहीं देखा था। उसकी बेनियाजी या गफलत से जाहिर था कि वो मैडोना को नहीं पहचानती। वहां कुश्ती का दस्तूर यह था कि जो पहलवान जीत जाता था वो रिंग में रहता था, हारने वाला चला जाता था। फिर दूसरा पहलवान उस जीतने वाले से मुकाबले के लिए आता था।
اسپیکر کے ذریعے کہا جا رہا تھا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اب آپ کے سامنے لیڈی کلر آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ عورتیں اس کی دیوانی ہو جاتی ہیں اور مرد اس کے سامنے میدان چھوڑ دیتے ہیں۔ حسن والیاں اپنے اپنے دل سنبھال کر بیٹھ جائیں۔ ایک دراز قد خوبرو جوان زنجیریں پہنے ہوئے اپنے حمایتیوں کے درمیان آ رہا تھا۔ اس کا جسم فولاد کی طرح مضبوط دکھائی دے رہا تھا، سینہ چٹان کی طرح چوڑا تھا، بازوؤں کی ابری ہوئی مچھلیاں کسی حسینہ کے سرانے تکیا بن سکتی تھیں۔ کتنی ہی عورتیں اس کے مردانہ حسن کو دیکھتی رہ گئی تھیں۔ میڈونا نے بھی اسے دیکھا اور سوچا، ہاں یہ معیار کا آدمی ہے، مگر ہے تو کیا کروں؟ ابھی تو اپنی جان کے لالے پڑے ہیں، میں یہاں سے کس طرح نکلوں؟ وہ لیڈی کلر رنگ میں پہنچ کر اپنے جسم سے زنجیریں اتار رہا تھا۔ ایک شخص اس کے قریب مائک لا کر پوچھ رہا تھا، تم مردوں سے مقابلہ کرتے ہو اور انہیں شکست دیتے ہو، تمہارا نام مین کلر ہونا چاہیے، لیکن تم لیڈی کلر کیوں کہلاتے ہو؟ وہ خوبرو جوان احمقانہ انداز میں چند عورتوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عورتیں ہنس رہی تھیں۔ اس کے انسٹرکٹر نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ وہ مائک کے سامنے آ کر بولا، مجھ کو عورتیں اچھی لگتی ہیں اور عورتیں بھی مجھ پر ملتی ہیں، اس لیے میں لیڈی کلر کہلاتا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر لوگ کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ میڈونا نے سوچا، یہ بن رہا ہے یا واقعی توتلا کر بولتا ہے؟ اس تجسس میں وہ اس کے اندر پہنچ گئی۔ دوسرا پہلوان مائک چھین کر ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، ایک بڑے سائز کے بچے کو میرے مقابلے پر بھیجا گیا ہے، میں اسے ایک ہاتھ ماروں گا تو یہ رو رو کر فیڈر مانگنے لگے گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی لیڈی کلر نے اس کے سر پر ایک ہاتھ مارا۔ اس کے ہاتھ سے مائک چھوٹ گیا۔ وہ چکرا کر ڈگمگانے لگا۔ پھر اس کے منہ پر ایک اور ہاتھ پڑا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گیا، پھر رنگ کے رسے سے ٹکرا کر واپس آ گیا۔ جوان نے اسے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا، چاروں طرف گھوم کر تماشائیوں کو دیکھا، پھر اسے رنگ سے باہر پھینک دیا۔ ہر طرف تالیوں کا شور گونجنے لگا۔ عورتیں اچھل اچھل کر داد دے رہی تھیں۔ رنگ کے باہر گرنے والا 20 تک گننے کے باوجود نہ اٹھ سکا۔ ریفری نے لیڈی کلر کو فاتح قرار دیا۔ میڈونا نے سوچا، یہ میرے کام کا آدمی ہے، یہی مجھے یہاں سے نکال کر لے جائے گا۔ وہ کسی حد تک اس کے دماغ کو پڑھ چکی تھی۔ پتہ چلا وہ جسمانی طور پر جتنا مضبوط تھا اتنا ہی دماغی طور پر کمزور تھا، یعنی بالکل ہی احمق تھا۔ اس کے دو بھائی اسے پہلوانوں سے لڑاتے تھے اور جیتنے کی صورت میں جو ہزاروں ڈالر ملتے تھے خود ہڑپ کر جاتے تھے۔ ایسا احمق شہزور میڈونا کے لیے درد سر نہیں بن سکتا تھا۔ اس کی خیال خانی کے دوران دوسرا پہلوان اس جوان سے لڑنے آیا تھا اور اسے مار کھا رہا تھا۔ میڈونا نے کئی بار اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ ایک بار اس نے سونیا سے کہا، مادام آپ کے پیچھے میری جان ہے، میں آپ کو کس کرنا چاہتا ہوں؟ کم آن سویٹی۔ سب لوگ میڈونا کو دیکھنے لگے۔ لیڈی کلر نے اپنے مقابل کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر سر سے بلند کرتے ہوئے کہا، لوگوں سنو، جب سے میں نے اس حسینہ کو دیکھا ہے نا، تب سے دیوانہ ہو گیا ہوں۔ میں ابھی تم لوگوں کے سامنے اسی تلائی سے بازوؤں میں اٹھا لوں گا اور یہاں سے لے جاؤں گا۔ وہ میری جان ہے، میرے ساتھ ذلول جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے پہلوان کو رنگ کے باہر پھینک دیا، پھر رسیوں کو پھلانگ کر خود باہر آ گیا۔ میڈونا نے گھبرانے اور شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، او گاڈ، یہ تو سچ مچ میرا دیوانہ ہے، مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ وہ دوسری قطار سے باہر آ گئی۔ لیڈی کلر چھلانگ لگا کر اس کے سامنے آ گیا۔ کتنی ہی عورتیں چیخ رہی تھیں، اسے اپنی طرف بلا رہی تھیں۔ لوگ ہنس رہے تھے۔ لیڈی کلر نے میڈونا کو دونوں بازوؤں میں اٹھا لیا، پھر اسٹیڈیم کے ایک حصے میں اپنے کیبن کی طرف جاتے ہوئے کہنے لگا، اب میں کشتی نہیں لڑوں گا، آج سے میں پہلوان نہیں، بس ایک عاشق ہوں۔ وہاں کے منتظم اعلیٰ نے اس کا راستہ روکتے ہوئے مگر خوف سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، موسیو بیبلا اسمیتھ، پلیز رنگ سے باہر نہ جاؤ، ہم نے تم پر شرط لگائی ہے، تم جتنی کشتی جیتو گے ہمیں اتنے ہی $50,000 ملیں گے۔ لیڈی کلر کا اصلی نام ببلا اسمتھ تھا۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ میڈونا نے اس کی زبان سے کہا، مجھے تمہاری شرط اور $50,000 سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے دونوں بھائی راستے میں آ گئے مگر وہ بھی پیچھے ہٹتے ہوئے بولے، ببلا یہ کیا کر رہے ہو؟ تم شیر اور ہاتھی کی خوراک کھاتے ہو، کچھ کماؤ گے نہیں تو کھاؤ گے کیا؟ آج سے میں کچھ نہیں کھاؤں گا، صرف محبت کروں گا۔ ایک بھائی نے پوچھا، تم تتلا کر بولتے تھے، اب ایسی صاف باتیں کیسے کر رہے ہو؟ میڈونا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پھر اس کی زبان سے کہنے لگی، جب تک تم دونوں بھائی مجھے الو بناتے رہے میں الو کی طرح بولتا رہا، اب میں عاشق ہوں، عاشق کی طرح بول رہا ہوں۔ تماشائی شور مچا رہے تھے۔
नौजवान सीटियां बजा रहे थे। मैडोना उसके बाजुओं में मुस्कुरा रही थी, तमाशाइयों को देखकर हाथ हिला रही थी। औरतें अपने रुमाल और स्कार्फ बबला की तरफ उछाल रही थीं। कितने ही लोग हंसते हुए तालियां बजा रहे थे। सोनिया ने किम्मी को मुस्कुरा कर देखा। किम्मी ने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा, मादाम आप कमाल करती हैं। इसे यहां से जाने के लिए ऐसा ही कोई रास्ता इख्तियार करना था। वो आपके पीछे ज्यादा देर बैठ नहीं सकती थी। यकीनन आपने भी यही सोचा होगा। नहीं, मैं समझ रही थी वो ख्यालखानी के जरिए दो चार पहलवानों को खूंरेज और हलाकत खेज जंग पर आमादा करेगी। यहां भगदड़ मचेगी और वो ऐसी भगदड़ का फायदा उठाकर चली जाएगी। ये कहते ही उसने सांस रोक ली। फिर सांस लेने पर दानियाल ने कोड वर्ड्स अदा किए। उसके बाद कहा, मादाम मैंने उस पुलिस अफसर के दिमाग में रहकर बबला स्मिथ के दिमाग में भी जगह बना दी है। स्टेडियम के बाहर उसके दोनों भाई रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिसके नतीजे में उसने एक भाई की पिटाई कर दी, दूसरा सहम कर दूर चला गया है। सोनिया ने कहा, तुम महज इतनी सी बात बताने नहीं आए हो। जी हां, मैं मालूम करना चाहता हूं आप मैडोना को ढील क्यों दे रही हैं। फराज साहब तो किसी भी टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन को फौरन ही खत्म कर देते हैं। फराज 2 दिन बाद तनवीमी अमल के असर से निकलेगा। उसे मेरा पैगाम पहुंचा देना कि मैडोना जिंदा रहेगी। वो दूसरा ख्यालखानी करने वाला फराद बनकर उससे टकरा रहा है। दोनों टकराते रहेंगे तो वो दूसरा भी जल्दी हमारी नजरों में आ जाएगा। मादाम एक और सवाल की जरूरत कर रहा हूं, आप मैडोना तक कैसे पहुंच गई। उसकी हिमाकत से। पता नहीं वो क्यों बौखला गई थी और पेरिस छोड़कर जाना चाहती थी। उसने उल्टे सीधे मेकअप में तस्वीरें बनवाई, फिर पासपोर्ट के दफ्तर पहुंचकर फौरन नया पासपोर्ट बनवाने के लिए टेलीपैथी का सहारा लिया। वहां के 2 अफसरान का बयान है कि उन्होंने किसी इंक्वायरी के बगैर बेचून चरा एक नए पासपोर्ट पर मोहर लगा दी थी और फिर दस्तखत भी कर दिए थे। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वो किसी अनजानी कुव्वत के जेरे असर थे। उन्होंने इंटेलिजेंस वालों को रिपोर्ट दी। मैं अपनी नई बस्ती के सिलसिले में जरूरी काम से पेरिस आई हुई थी। मैंने इंटेलिजेंस के एक अफसर के साथ तफ्तीश की। मैडोना ने नए पासपोर्ट का फॉर्म पुर किया था। उसमें उस होटल का पता दर्ज था, उसका कमरा नंबर भी लिखा हुआ था। उसने सोचा था कि दूसरे दिन पेरिस छोड़ देगी। उसकी थोड़ी सी ख्यालखानी का इल्म किसी को नहीं होगा। पता नहीं वो किस चक्कर में आ गई थी। उसने पेरिस नहीं छोड़ा, अपना मेकअप भी उतार दिया। चोरी छुपे अपने कॉटेज की तरफ जाती थी और शायद ही मालूम करने की कोशिश करती थी कि कहीं उसका कॉटेज दुश्मनों की निगाहों में तो नहीं आ गया है। हमारे जासूस ने सिर्फ एक बार उसे कॉटेज के पास देखा, फिर उस कॉटेज और होटल के कमरे की फोन कॉलें रिकॉर्ड होने लगीं। इस तरह हम पर उसकी हकीकत जाहिर हो गई। सोनिया ने जरा तवक्कुफ से कहा, इसमें हमारी जहानत का कोई दखल नहीं है। मैडोना की बेसरोपा हरकतों और हिमाकतों ने उसे जाहिर कर दिया है। मादाम आपने मुझे तफसील से ये बात बताई, शुक्रिया। मैं बबला के पास जा रहा हूं। कोई अहम बात होगी तो आपके पास आ जाऊंगा। वो बबला और लेडी क्लर्क के पास आ गया। मैडोना कार ड्राइव कर रही थी। बबला कह रहा था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पहलवानों को उठाकर फेंकते फेंकते तुम्हें उठाकर ले आया। मैं अपने आप में नहीं था। हाँ, तुम अपने आप में नहीं थे, मेरे दीवाने हो गए थे। क्या मैं बहुत हसीन हूं। हाँ, मगर मैंने पहले किसी हसीना के साथ ऐसी हरकत नहीं की थी। मुझे ये हरकत पसंद आई है। क्या तुम मेरे साथ रहोगे। नहीं, मैं बहुत खाता हूं। खाने के लिए कुश्ती लड़ना जुलूली है। कोई जरूरी नहीं, मेरे पास बहुत दौलत है। तुम मेरे बॉडीगार्ड बनकर रहोगे। मैं तुम्हें हर रोज $500 दिया करूंगी। ओह, $500। हाँ, ये शर्त है कि तुम भाइयों के पास वापस नहीं जाओगे। वो तुम्हें उल्लू बनाकर तुम्हारी कमाई पर ऐश करते हैं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ। मैं सब जानती हूं। मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी तुतलाहट भी खत्म कर दूंगी। कैसे करोगी। अब तुम बोल कर देखो। वो उसके दिमाग में पहुंच गई। उसकी जबान से बोली, हाँ मैं बोल रहा हूं। आइंदा हर्फ रे साफ तौर से अदा करूंगा। रे रे। वो उसे रे बोलने पर मजबूर करती रही। वो बेख्तियार बोलता चला गया। कार अपनी मखसूस रफ्तार से जा रही थी। वो उसके दिमाग से निकलकर ड्राइविंग की तरफ तवज्जो दे रही थी। चूंकि उसने जबान को रे की अदायगी पर लगा दिया था, इसलिए वो साफ तौर से थोड़ी देर तक बोलता रहा। फिर उसने हैरत से कहा, मैं तुतलाता नहीं हूं, साफ बोल रहा हूं। क्या तुम जादूगर हो। हाँ, जादूगर हूं। जो मेरी बात नहीं मानता मैं उसे आदमी से उल्लू बना देती हूं। मैं तुम्हारी बात मानता हूं। मुझे बताओ तुम उल्लू कैसे बनाती हो। उसने कार सड़क के किनारे रोक दी। फिर कहा,
अकब नुमा आईने में देखो, तुम उल्लू बन चुके हो। ये कहते ही वो उसके दिमाग पर काबिज हो गई। बबला स्मिथ के दोनों हाथ सुकड़ गए, दीदे फैल गए। वो आईने में देख रहा था और सोच रहा था, हाँ, मेरी आंखें उल्लू की तरह गोल और नाक नोकीली चोंच हो गई है। मैं तो बिल्कुल उल्लू दिखाई दे रहा हूं। नहीं नहीं, मैं उल्लू बनना नहीं चाहता। ए जादूगर हसीना, मुझे फिर से आदमी बना दे। मैं तेरी हर बात मानूंगा, तेरा वफादार बनकर रहूंगा। मैडोना ने उसकी आंखें बंद कराईं, फिर उसके दिमाग को आजाद छोड़ दिया। उसने आंखें खोलकर आईने में देखा, फिर चेहरे को टटोल कर बोला, ओह थैंक्स गॉड, मैं फिर से आदमी बन गया हूं। तुम तो बड़ी खतरनाक हो। मैडोना ने घूर कर देखा। वो जल्दी से बोला, नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम किसी को नहीं बताओगे कि मैं जादू जानती हूं। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन हम कहां जा रहे हैं? हम तो शहर से बाहर आ गए हैं। क्या तुम्हें शहर से बाहर डर लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस यूं ही कह रहा था। उसने एक सराय के सामने गाड़ी रोकी। वहां से सराय के अंदर आए और एक कमरा किराए पर लिया। मैडोना ने कहा, तुम जो खाना चाहो ऑर्डर दे दो। उसने ऑर्डर लिखवाना शुरू किया तो सराय का मालिक और वेटर हैरत से उसका मुंह तकते गए और लिखते गए। उसने 10 सेहतमंद आदमियों का खाना तलब किया था। मैडोना ने 1 घंटे बाद खाना कमरे में पहुंचाने को कहा। फिर बाहर आकर अपनी कार लॉक करके उसके पास कमरे में आ गई। बिस्तर पर थके हुए अंदाज में गिर पड़ी। फिर कहने लगी, मेरे अंदर एक शैतान है, मैं उसे भगाना चाहती हूं। तुम मुझसे मोहब्बत करो। उसने हैरानी से पूछा, क्या मोहब्बत करने से शैतान भाग जाएगा? क्या मुझे नजर नहीं आएगा? वो कौन है और कैसा है? वो नजर नहीं आता, मगर मुझे दिन रात चलाता है। उस जलील कमीने का नाम है फरहाद। आओ मेरे पास आओ और उसे दूर तक भगाते जाओ। अजल से ये होता आया है कि इंसान शैतान को भगाना चाहता है, मगर शैतान इंसानियत को भगाकर दम लेता है। औरत को उस वक्त दुख होता है जब उसकी शर्म व हया रुखसत हो जाती है। मैडोना जिस माशरे की परवरदा थी, वहां शर्म नाम की कोई चीज नहीं होती। अलबत्ता अपने सेहतमंद और पुरशबाब जिस्म की कीमत का अंदाजा होता है। उसने बहुत अरसे तक अपने जिस्म को संभाल कर रखा था। उसे अपने आप से बेहद मोहब्बत थी, इसलिए अपना आप किसी के हवाले नहीं करना चाहती थी। बहुत मजबूर होकर मुझसे निजात हासिल करने के लिए आज खुद को हारती जा रही थी और मुतमईन भी होती जा रही थी कि उसने मुझे जीत जाने का मौका नहीं दिया है। शहर से दूर एक सराय में रात गुजारने का मकसद कुछ और भी था। वो देखना चाहती थी कि सोनिया के मातहत उसका ताक़ुब करते हैं या नहीं। उसने सुपर मास्टर के खास मातहत से दिमागी राब्ता कायम करके कह दिया था, मुझसे कॉटेज के फोन पर आइंदा राब्ता कायम ना करना, मैं खुद तुम्हें मुखातिब किया करूंगी। फिर उसने सुपर मास्टर से कहा, आज मैंने सोनिया को करीब से देखा है। उसके साथ किम्मी कारमन भी थी। सोनिया ने स्टेडियम में एक मुख्तसर सी तकरीर की थी। उस तकरीर से पता चलता है कि वो मेरे मुताल्लिक कुछ मालूमात रखती है, लेकिन मुझे चेहरे से नहीं पहचानती। मैडोना ने स्टेडियम में पेश आने वाले वाकयात तफसील से बताए। सुपर मास्टर ने कहा, वो बहुत ही खतरनाक हद तक मक्कार है। तुम्हें बेनकाब करने के लिए ऐसी तकरीर कर रही थी। अगर वो तुम्हारी सूरत आशना होती तो तुम्हें जिंदा न छोड़ती। यह भी तो हो सकता है कि वो किसी खास मकसद के तहत मुझे ढील दे रही हो। हाँ बेशक, हर पहलू से गौर करना चाहिए, लेकिन मकसद क्या हो सकता है? अगर हमारे पास दूसरा ख्याल खानी करने वाला होता तो सोनिया उसे बेनकाब करने के लिए तुम्हें ढील देती रहती। उन्हें हमसे कुछ हासिल नहीं करना। वो टेलीपैथी की ताकत का तवाजुन बिगाड़ने के लिए पहली फुर्सत में तुम्हें खत्म करेगी और तुम्हारी कातिल होने का कोई सबूत नहीं छोड़ेगी। हम उसे इल्जाम नहीं दे सकेंगे। हर पहलू से जायजा लेने के बाद यही समझ में आता है कि वो तुम्हें सूरत से नहीं पहचानती और ना ही उसे तुम्हारे कॉटेज का इल्म है। तो फिर वो कैसे कह रही थी कि स्टेडियम में खूबसूरत बला बैठी हुई है और उसे सुपर मास्टर ने दुश्मनी के लिए एक्सपोर्ट किया है? सोनिया के मुताल्लिक ये बात सुनी जाती है कि उस पर बाबा फरीद वास्ती और दीगर बुजुर्गान दीन की दुआएं हैं। वो अक्सर सच्ची पेशगोइयां करती रहती है और पेश आने वाले खतरात को महसूस कर लेती है। वो रूहानी कुव्वतों से तुम्हारी मौजूदगी को समझ गई, लेकिन तुम्हें पहचान न सकी। मेरा मशवरा है, तुम्हें एहतियातन पेरिस छोड़ देना चाहिए। ऐसा ना हो वो रूहानी कुव्वतों से तुम्हारे करीब पहुंच जाए। हाँ, यही मुनासिब है। मैं अपने एक बॉडीगार्ड के साथ इटली जा रही हूं। यह सफर कार में जारी रहेगा। तुम मुझसे हर घंटे 2 घंटे बाद राब्ता कायम करती रहो। मेरे जहन में एक तदबीर है।
جس پر عمل کر کے فرات کو اس کی خفیہ پناہ گاہ سے باہر آنے پر مجبور کر سکو گی۔ میں ضرور عمل کروں گی۔ ایک بار تم نے ڈمی جولی تیار کی تھی، اسے اونیل کی تنہائی میں بھیج کر فرات کی اصلیت معلوم کی تھی۔ اس بار پھر ایک ڈمی تیار کرو۔ جب تک فرات کا پتہ معلوم نہیں ہوگا، میں اس ڈمی کو اس کے پاس کیسے بھیجوں گی؟ اگر تم کمی کو ٹریپ کر کے کوما میں ڈال دو گی اور اس کی ڈمی کو استنبول کی گلیوں اور شاہراہوں پر بھٹکاؤ گی، تو فرات اس کی آوارگی پر تجسس میں مبتلا ہو کر کسی طرح اسے رابطہ قائم کرے گا اور اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ بہت عمدہ تدبیر ہے۔ اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے فرات کی کسی بھی محبوبہ کی ڈمی تیار کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے صرف کمی کا انتخاب کرو۔ فرات ایسی عورت کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے جو اسے حاصل نہ ہوئی ہو۔ وہ کمی میں زیادہ کشش محسوس کرے گا، اسے اپنی خفیہ پناہ گاہ کی تنہائیوں میں لے جانے کے لیے ضرور باہر نکلے گا۔ کمی کو ٹریپ کرنا کچھ مشکل نہ ہوتا، لیکن وہ کمبخت سونیا کے ساتھ ہے، کسی وجہ سے ساتھ ہوگی۔ اپنے ماتحت کو اس کی نگرانی پر مامور کر دو۔ تم کار کے ذریعے جس راستے پر اٹلی جا رہی ہو، اسی طرف فرانس اور اٹلی کی سرحد کے قریب سونیا ایک نئی بستی آباد کر رہی ہے۔ کمی وہاں ضرور ہوگی۔ میں کمی کو ٹریپ کرنے کی پلاننگ کر رہی ہوں۔ یہاں کمی کا پورا ریکارڈ موجود ہے، اس کی آواز کا کیسٹ اور ویڈیو فلمیں بھی ہیں۔ میرے خاص آدمی ان چیزوں کی مدد سے ایک ڈمی تیار کریں گے۔ تنویمی عمل کے ذریعے اس ڈمی کے دماغ میں کمی کی تمام خصوصیات نقش کر دی جائیں گی۔ میں پرسوں تک اس ڈمی کو استنبول پہنچا دوں گا۔ اس نے اپنے ایک ماتحت سے رابطہ قائم کیا، پھر کہا، اس شہر سے فوراً نکلو، کار یا ٹرین کے ذریعے پروینس کے علاقے میں پہنچو۔ وہاں تمہیں معلوم ہوگا کہ سونیا نئی بستی کہاں آباد کر رہی ہے۔ میں ابھی روانہ ہو رہا ہوں۔ تم وہاں سونیا، کمی اور ان کے اہم ساتھیوں کی نظروں میں نہ آنا، بلکہ تم چپ چاپ وہاں کے 2-4 عام آدمیوں سے ملاقات کرو گے۔ میں تمہارے ذریعے ان کے دماغوں تک پہنچوں گی، پھر تم پیرس واپس آ جاؤ گے۔ وہ ہدایات دے کر دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ ببلا پہلوان بستر پر پہاڑ کی طرح پڑا ہوا تھا۔ اس کے خراٹوں کی آواز پتہ نہیں سرائے میں کتنی دور تک جا رہی ہوگی۔ وہ بڑی نفاست پسند اور نازک مزاج تھی۔ خراٹوں کی بے ہنگم آواز اس کے مزاج پر گراں گزر رہی تھی۔ دماغ میں پہنچ کر اس کی آواز کو بند کر سکتی تھی، لیکن آج یہ آواز اچھی لگ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بھاری بھرکم درندہ قررا رہا ہو۔ وہ چاروں شانے چت لیٹا ہوا تھا۔ میڈونا نے اس کے دماغ میں پہنچ کر اسے خواب میں جلوہ دکھایا۔ ایسے جلوے دیکھ کر آدمی نیند میں بھی ہڑبڑا جاتا ہے۔ درندے نے آنکھ کھول کر اسے دیکھا، پھر کروٹ لے کر اس کی طرف ٹھلک گیا۔ وہ صبح 5 بجے بیدار ہوئی۔ اس نے غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر لباس تبدیل کیا۔ ببلا پہلوان گہری نیند میں تھا۔ میڈونا نے اس کے دماغ کو دن کے 11 بجے بیدار ہونے کی ہدایت کی۔ پھر وہ اپنا پرس اٹھا کر کمرے سے نکلی، کاؤنٹر پر آئی اور وہاں کا بل ادا کرتے ہوئے کہا، میرا ساتھی سو رہا ہے، اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، وہ اپنی مرضی سے اٹھ کر جائے گا۔ وہ سرائے کے باہر آئی، پھر اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے چل پڑی۔ خیال خانی کے ذریعے پتہ چلا اس کا ماتحت پروینس کی طرف جانے کے لیے اپنی کار میں نکلا تھا، مگر کار میں خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ اب وہ ریلوے اسٹیشن پہنچا ہوا تھا۔ اس نے کہا، مادام یہ اٹلی کی سرحد تک جانے والی تیز رفتار ٹرین ہے، میں 8 بجے تک پروینس پہنچ جاؤں گا۔ میں بھی اتنی لمبی ڈرائیو نہیں کروں گی، ٹرین سے جاؤں گی۔ میرے لیے ایک فرسٹ کلاس کیبن ریزرو کراؤ، میں 10 منٹ بعد مخاطب کروں گی۔ اس نے کار ریلوے اسٹیشن کی طرف موڑ دی۔ 10 منٹ کے لیے استنبول پہنچ گئی۔ وہاں اپنے اعلی کاروں سے میرے متعلق پوچھتی رہی۔ وہ لوگ مجھے تلاش کرنے میں ابھی تک ناکام رہے تھے۔ میڈونا نے واپس آ کر اپنے ماتحت سے پوچھا، کیا ریزرویشن ہو گیا؟ اس نے جواب دیا، مادام تمام کیبن ریزرو ہو چکے ہیں، صرف ایک کیبن میں ایک بارت خالی تھی، میں نے اسے ریزرو کرا لیا ہے۔ اگر آپ نہیں جانا چاہیں گی تو میں ٹکٹ واپس کر دوں گا۔ میں جاؤں گی۔ کیا تم نے معلوم کیا کہ اس کیبن کی دوسری بارت کس کے نام ہے؟ جی ہاں، کسی مسٹر ایٹی کا نام معلوم ہوا ہے۔ یہ کچھ عجیب سا نام ہے۔ جی ہاں، اٹلی کا باشندہ ہو سکتا ہے۔ اگر ٹرین پلیٹ فارم پر ہو تو کیبن میں جا کر دیکھو اور اسے مخاطب کرو۔ میں سمجھ گیا، ابھی جاتا ہوں۔ وہ بکنگ کاؤنٹر سے ہٹ کر تیزی سے چلتا ہوا پلیٹ فارم پر آیا۔ وہاں ٹرین کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس بوگی میں داخل ہوا جس میں فرسٹ کلاس کیبن تھے۔ اس نے 6 نمبر کیبن کے دروازے پر دستک دی۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ دوسرا مسافر ابھی نہیں آیا تھا۔ میڈونا نے کہا، تم وہیں انتظار کرو، میں اسٹیشن تک پہنچ گئی ہوں۔ کار پارکنگ ایریا میں چھوڑ کر پلیٹ فارم پر ہی رہوں گی جب تک دوسرے مسافر کو سمجھ نہیں لوں گی۔ کیبن میں نہیں آؤں گی۔
वो केबिन में बैठकर इंतजार करने लगी। मैडोना प्लेटफॉर्म पर टहलती रही। 20 मिनट बाद ट्रेन को चलने का सिग्नल मिल गया। वो तेजी से चलती हुई अपनी केबिन के पास आई। उसके मातहत ने टिकट उसके हवाले करते हुए कहा, दूसरे मुसाफिर का कोई पता नहीं है, मैं अपने कंपार्टमेंट में जा रहा हूं। वो चला गया। मैडोना केबिन में आ गई। अपने बैग को एक तरफ रखकर आराम से बर्थ पर बैठ गई। खिड़की से बाहर गुजरते हुए मनाजिर देखते हुए सोचने लगी, किम्मी को कितने तरीकों से फांसा जा सकता है। उसके मातहत के पास मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात थीं। जरूरत के मुताबिक किम्मी को बेहोश करके या गहरी नींद सुलाकर अगवा किया जा सकता था, या फिर आसाब कमजोर करके उसके दिमाग पर कब्जा जमाया जा सकता था। अगर वो किसी तरह काबू में ना आती तो उसे गोली मारकर उसकी लाश गायब की जा सकती थी। ट्रेन शहर की हुदूद से निकल आई थी। वो एक्सप्रेस ट्रेन थी। सड़क तक चंद बड़े शहरों के स्टेशन पर रुकती थी, लेकिन अगला स्टेशन आने से पहले उसकी रफ्तार सुस्त होने लगी। मैडोना खिड़की के बाहर देख रही थी। एक बहुत बड़े किले की दीवार नजर आ रही थी। उस दीवार पर जगह जगह जली हुर्फों में लिखा हुआ था, खबरदार, इन दीवारों के ऊपर चारों तरफ बिजली के नादीदा तार हैं, मौत से दूर रहो। मैडोना ने सोचती हुई नजरों से उन दीवारों को देखा। वो कोई बहुत ही जदीद तर्ज का किला था। उसे याद आया कि वो ऐसे ही किले के मुताल्लिक बहुत कुछ सुन चुकी है। उसके सोचने के दौरान ही तस्दीक हो गई। अब किले का सदर दरवाजा नजर आ रहा था। उस दरवाजे को और वहां के आसपास के इंतजामात को देखकर समझ में आता था कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए वहां दाखिल होने वालों की शनाख्त करने, दरवाजा खोलने और बंद करने के तमाम इंतजामात किए गए होंगे। सदर दरवाजे की बुलंदी पर बाबा फरीद वास्ती मरहूम का नाम पढ़कर वो जरा सीधी बैठ गई। ट्रेन पटरियां बदलती जा रही थी। एक छोटा सा स्टेशन आ रहा था। वो ट्रेन किसी छोटे स्टेशन पर नहीं रुकती थी, लेकिन सिग्नल ना मिले तो रुकना पड़ता है। वो रुक गई। प्लेटफॉर्म वीरान था। सिर्फ एक मुसाफिर दूर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसके सर पर फ्लैट हैट झुका हुआ था। ओवरकोट के कॉलर खड़े हुए थे। हाथ में एक अटैची थी। वो ट्रेन में सवार हो गया। मैडोना देख न सकी कि वो किस कंपार्टमेंट में गया है, क्योंकि खिड़की का शीशा उठाया नहीं जा सकता था।